حضرات ذی وقار، کتاب و سنت کے سارے فیصلے، سارے احکام بلا وجہ نہیں ہوتے، حکمتوں پہ مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ صرف حکمتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ غلامی کی وجہ سے حکم تعبدی سمجھ کے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے، اس کی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بہتری اور بھلائی کی سکیم ہوگی، اسے کرنا ہے۔ اور یہی مومن کی شان اور انسان کی انسانیت ہے۔ جب تک ہمیں اس کی لاجک نہ ملے یا کوئی ہمیں حکمت نظر نہ آئے، ہم اس کو مانے نہیں، تو پھر یہ ہم نے لاجک مانی ہے، اللہ کو نہیں مانا۔ پھر ہم نے لاجک کو مانا ہے، اللہ کے فیصلے کو نہیں مانا۔ پھر ہم نے اللہ کی الوہیت کو نہیں مانا۔ پھر ہم نے اسلام کو اسلام سمجھ کے نہیں، اسلام تو یہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم بتا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں تو کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، تم ڈر کے دیکھو، یہ کتاب تمہیں رہنمائی کرتی نظر آئے گی۔ الذین یؤمنون بالغیب، دکھا تو تب بھی مانا، نہیں دکھا تو پھر بھی مانا، سنائی دیا تو مان لیا، نہیں سنائی دیا پھر بھی مانا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ حضرات، ایک دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو عید کا اعلان ہے 6:15 بجے قبا پارک میں انشاءاللہ، اور دوسرا چاند کے حوالے سے 6 گوئیاں۔ ہماری بدقسمتی ہے، میں اسے بدقسمتی کہوں گا، دین حنیف جیسی واضح اصول ہوتے ہوئے سائنس ساری زندگی کامیاب نہیں ہوئی، بڑی جگہ پہ ناکامیوں کا منہ دیکھ کے لوٹتی ہے، لیکن شریعت پوری دنیا کے لیے، جہاں سورج اور چاند کا معاملہ 23 گھنٹے 22 گھنٹے، دین تو وہاں بھی ہے۔ انٹرنیشنل اور آفاقی علامتیں اللہ نے ضرور بنائی ہیں، لیکن جو حوالے شریعت کے ہیں اسے وہیں تک رہنے دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ چاند بہت موٹا ہے، کبھی بہت باریک ہے، کبھی نہیں دکھا تھا تو دکھا دیا، کبھی دکھا ہوا تو نہیں دکھنے دیا، یہ مذاق اور استہزاء بہت ہو چکے، دین اس قابل نہیں ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے بزرگوں سے سنا کرتے تھے چاند شوق سے دیکھتے، نہیں دکھا تو اس سے پچھلے مہینے چاند دیکھا تو بڑا باریک تھا، نظر آیا لیکن بڑی مشکل سے۔ اگلے مہینے میں پہلی تاریخ کو چاند دیکھا تو بڑا صحت مند موٹا تازہ، پوچھا یہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا جواب ملا تھا؟ یہ میں آج سے کم از کم بھی 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جواب یہ ملا کہ بیٹا جب چاند 30 کا ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ کہا، سوال خیال آیا، پوچھا، جواب مل گیا، مطمئن ہو گئے۔ ان 35 سالوں کے بعد آج پھر یہ شوشہ سن رہا ہوں۔ حضرات، آپ اور میں ذمہ دار ہیں چاند کو دیکھنے کے اور اس کی شہادتوں اور گواہیوں کے۔ فرنٹ لائن پہ کون ہے؟ سائنس بیٹھی ہے، کوئی سیاستدان بیٹھتا ہے یا کوئی دیندار طبقہ بیٹھتا ہے، یا تو اتنی ہمارے اندر ہو، ہمارے تایا ابو تھے، چاند دیکھا، ساری دنیا نے کہا نہیں دکھا، انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا، انہوں نے عید پڑھا ڈالی، نہ کوئی پولیس کو مسئلہ، نہ کوئی تھانے کوٹ کچہری کو مسئلہ۔ اب یہ ہے کہ کہیں ایک جگہ پہ عید ہو رہی ہو، پوری دنیا میں اس کو ہم جو ہے وہ نشر کرتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے دین کا حشر کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ مذاق اچھا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ، نفع نقصان، اس کا گناہ ثواب یہ انہی کے سر ہوتا ہے جنہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوتی۔ ہم نے بات ماننی ہے دین کی، شریعت کی۔ چاند دیکھا جائے، جب دکھ گیا الحمدللہ، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو بھی گئی ہے، اللہ معاف کرنے والا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا ہے، ایک شخص آتا ہے شام کی طرف سے، آ کے بتاتا ہے کہ فلاں علاقے کے اندر تو چاند دکھا ہے، قریب ہے مدینہ کے، اور آپ ابھی روزے سے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ کھلوا دیا ہے، دن تو عید کا ہے، دن تو عید کا ہے، اور وہ روزہ رکھے ہوئے بھی ہیں خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر اس دن نہیں، وقت گزر گیا ہے، عید اگلے دن ہوتی ہے۔ کوئی حرج کی ایسی بات نہیں، لیکن ایشو مت بنائیں دین اسلام کو اور اس کی شعائر کو، علامات کو، اور اپنا وقت یوں ضائع مت کرتے پھریں۔ کوئی امت ہونے کا بھی ہم کبھی ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔